بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پہلی ملاقات جلیل سے اپنے دفتر میں ہوئی۔ چند اسامیاں نکلی تھیں جن کی بابت اشتہار دے دیا گیا تھا۔ وہ اسی سلسلے میں آیا تھا۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک جھلک دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ میرے دل پر بھی اس بے روزگار نوجوان کا چہرہ نقش ہو گیا۔ جس روز انٹرویو تھا وہ دوبارہ آیا۔ آج اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید بہت ضرورت مند تھا۔ گھبراہٹ اس کی اضطرابی کیفیت سے عیاں تھی۔ وہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے۔ خدا کرے یہ نوجوان انٹرویو میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے دعا کی۔ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے 3 امیدوار منتخب کر لیے گئے۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ افسوس ہوا۔ سوچنے لگی کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ 5 برس سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، تاہم یہ ملازمت دلوانے میں کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے مگر میں اسے بھول نہ سکی۔ اب بھی اس کا خیال آ جاتا تھا۔ 1 ماہ بعد وہ پھر دکھائی دیا۔ اپنے دوست سے ملنے ہمارے دفتر آیا تھا۔ اس کے دوست کا نام صادق تھا۔ کاش اس کو یہاں ملازمت مل جاتی۔ جانے کیوں یہ صدا بار بار میرے دل سے اٹھتی تھی۔ اپنے کولیگ صادق سے سلام دعا تھی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو لڑکا آتا ہے کیا اس کو ملازمت ملی؟ ابھی تک نہیں ملی میڈم، حالانکہ اس نے کافی جگہ کوشش کی ہے، ماسٹرز کیا ہے، 1st ڈویژن میں، ہماری کلاس کا لائق طالب علم تھا۔ شاید اس کی قسمت خراب ہے، دراصل زمانہ سفارش کا ہے۔ صادق صاحب جہاں قابلیت اور قسمت کام نہ کرے وہاں سفارش کام کر جاتی ہے، مگر جلیل کے پاس سفارش نہیں ہے۔ صادق سے ہی مجھے اس کا نام معلوم ہوا اور اسی نے تعارف کرایا۔ اب جب بھی وہ اس کے پاس آتا مجھ سے بسلاو دعا کرتا، کہتا میڈم آپ تو یہاں سینئر ہیں، کبھی سیٹ نکلے تو میرے لیے کوشش کیجیے گا، میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات وہ دھیمے لہجے میں اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کہتا کہ سننے والے کا دل بسیج جاتا۔ میں واقعی تہ دل سے اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا جانے جلیل کے کیسے حالات تھے۔ یہ روزگار کی تلاش میں پریشان رہتا تھا، لیکن کہتے ہیں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہی وسیلہ روزگار بھی بناتا ہے۔ ایک دن جلیل مجھے بازار میں ملا، اپنے لیے شوز خریدنے دکان میں گئی تھی۔ وہاں وہ ایک بزرگ خاتون کے ساتھ نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ تم کیسے ہو؟ بہت دنوں سے صادق کے پاس نہیں آئے۔ سروس کی تلاش میں ہوں میڈم، تبھی وقت نہیں ملا۔ کیا سروس ملی؟ ابھی نہیں ملی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نوکری نہیں ملتی، اب اپنا کام شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ تو اور اچھا ہے، اپنا کام ہی اچھا رہتا ہے۔ تبھی اس نے اپنی والدہ سے میرا تعارف کرایا۔ یہ امارا میڈم ہے، صادق بھائی کی آفس میں کام کرتی ہیں۔ بزرگ خاتون نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سلام کیا۔ جیتی رو بیٹی، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیا جوتا خریدنے آئی ہو؟ میرے لیے بھی پسند کر دو بیٹی، یہ جو جلیل نے نکلوائے ہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ضرور آنٹی، میں نے کچھ جوتے ان کی عمر کی مناسبت سے نکلوا کر دکھائے۔ خاتون نے ہر ایک کو پیر میں پہن کر دیکھا اور بولی، ارے یہ تو تینوں ہی اچھے ہیں، سمجھ نہیں پا رہی ان میں سے کون سا لوں۔ میں نے چند لمحے بغور دیکھنے کے بعد ان جوتوں میں سے ایک جوڑا منتخب کر لیا اور کہا، یہ لے لے، مجھے آپ کے پیروں میں پہنا ہوا اچھا لگا ہے، بہت ڈیسنٹ ہے آپ کے لحاظ سے۔ انہوں نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا اور فیصلہ کن انداز میں بولی، بس یہی لوں گی، ان کو پیک کرا دو۔ ان کی مشکل چونکہ میں نے منٹوں میں حل کر دی تھی سو وہ بہت خوش تھیں۔ کہنے لگی، بیٹی کسی روز ہمارے گھر آؤ، تم ملنے آؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ضرور آؤں گی آنٹی، اگر جلیل مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دے گے تم مجھ سے فون نمبر لے لو، جس روز آنا ہو مجھے فون کر دینا، بڑے بیٹے سے کہہ کر ڈرائیور بھیج دوں گی۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ آنٹی کے مالی حالات یقیناً درست ہیں جو گاڑی بھجوا سکتی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جلیل صادق کے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا پیغام دیا۔ وہ کہتی ہیں امارا نہیں آئی۔ مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی جلیل صاحب، صبح سے شام تک آفس میں ہوتی ہوں، چھٹی کا ایک دن ملتا ہے اور 10 کام کرنے کو پڑے ہوتے ہیں۔ انسان کسی کے لیے وقت نکالنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ اچھا، اس اتوار کو کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، میری والدہ بوڑھی ہیں اور وہ وعدے کی بھی پکی ہیں، اس لیے پکی بات کرو۔ وہ انتظار کریں گی اور آپ نہ آ سکے تو پریشان ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں اس اتوار کو آؤں گی۔ اس نے ایڈریس بتایا۔ مشکل ہے یہ تو، مجھے گھر نہیں ملے گا، امی نے کہا ہے کہ وہ گاڑی بھجوائیں گی، تم اپنے گھر کا پتہ مجھے سمجھا دو۔ میں سوچنے لگی تو بولا، اگر اپنے گھر کا پتہ بتانے میں کچھ مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں ایڈریس لکھ دیتی ہوں، بہت آسان ہے میرا گھر اور مین سڑک سے دور بھی نہیں ہے، امی خود فون کر لیں گی۔ اس نے میرا ایڈریس جیب میں رکھ لیا۔
اتوار کے روز صبح 10 بجے اس کی امی کا فون آ گیا، بیٹی تم آ رہی ہو نا؟ میں ٹھیک 5 بجے گاڑی بھجوا دوں گی، ڈرائیور کے ساتھ جلیل آئے گا۔ تم اپنی امی اور بہن یا بابی جو بھی آ سکیں ان کو بھی ضرور ساتھ لے آنا، ہم اکٹھے چائے پئیں گے۔ مجھے اس شفیق آنٹی کی یہ توجہ بلی لگی، مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وجہ بعد میں سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جلیل کے ساتھ مجھے ایک نظر میں پسند کر لیا تھا۔ پہلی بار میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر گئے جو شادی شدہ تھی، اور باجی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا۔ سو پہلے جلیل نے مجھے اور پھر باجی کو ان کے گھر سے لیا اور ہم آدھے گھنٹے بعد ان کے گھر پہنچ گئے۔ بہت عمدہ مکان اچھے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ ہم اس گھر کو ایک چھوٹا سا بنگلہ کہہ سکتے ہیں۔ آس پاس بھی اس طرح کے گھر تھے۔ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ صاف ستھرے ماحول کو دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ جب جلیل کے گھر والوں سے ملے تو اور بھی خوشی ہوئی، کیونکہ سبھی گرم جوشی سے ملے تھے۔ یہ بہت مہمان نواز لوگ تھے۔ رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور طور طریقے سے نہایت اچھے، سلجھے ہوئے اور اعلیٰ خاندان کے لگے۔ باجی کو جلیل اور اس کے گھر والے پہلی نظر میں بھاگے۔ وہ بانپ گئیں کہ اس کی والدہ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، کیونکہ آنٹی اور ان کی بڑی بہو کچھ ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ مجھے اپنا لینے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے گریجویشن کے بعد ملازمت شروع کی تھی۔ اس وقت میری عمر 20 برس تھی اور اب میں 25 کی ہو چکی تھی۔ امی ابو اور باجی کو میری شادی کی فکر لاحق تھی، جبکہ ابھی تک انہیں اپنے مطلب کا کوئی رشتہ نہیں ملا تھا۔ باجی کو یہ لوگ پسند تو آئے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ رشتہ چاہتے ہوں۔ بہرحال یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر جانے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اگر انہوں نے جلیل کے لیے میرا رشتہ مانگا میں ہاں کر دوں گی۔ بے شک وہ ابھی تک بے روزگار تھا، لیکن یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی آمدنی کافی تھی اور گھر بھی وہی چلا رہے تھے۔ انسان کوشش کرتا رہے، منزل مل ہی جاتی ہے۔ جلیل بیچارے نے بھی کافی کوشش کی تھی اور ابھی تک کوشش جاری تھی۔ بالآخر کسی دن اس کو برسر روزگار ہونا تھا۔ کوئی صدا بیکار تو نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اس کی بے روزگاری کو کچھ اہمیت نہ دی۔ جب باجی ان کے گھر سے رخصت ہونے لگی، انہوں نے آنٹی اور ان کی بہو کو مدعو کیا اور اصرار کیا کہ وہ گھر ضرور آئے۔ انہوں نے 15 دن بعد وعدہ نبھا دیا۔ ان کا فون آ گیا کہ وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ اس طرح دونوں طرف سے اچھے تعلقات کو فروغ ملا اور ہمارے ان کے گھرانے سے دوستانہ رویے استوار ہو گئے۔ ایک روز آنٹی نے امی کو فون کیا کہ وہ اپنے بیٹے جلیل کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھیں۔ امارہ کے والد سے مشورہ کر کے جواب دوں گی، امی نے کہا۔ انہوں نے ابو سے مشورہ کیا۔ وہ بولے، بیگم رشتے دیکھنا عورتوں کا کام ہوتا ہے، تم لوگ آپس میں ملتی ہو، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دل تو مطمئن ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن برسر روزگار نہیں ہے۔ بڑا بھائی سارے کنبے کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ لڑکے کو برسر روزگار ہونا چاہیے، خواہ کم کمائے یا زیادہ، لیکن بے روزگاری سے ہماری بیٹی کے لیے مسائل ہوں گے، جیٹھ اور جٹھانی کے دباؤ میں رہے گی۔ امی نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے جواب دیا، امی میں کیوں دباؤ میں رہوں گی؟ میری اپنی ملازمت تو ہے نا، معقول تنخواہ ہے۔ جب سے دونوں بھائی کام پر لگے ہیں، آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ نہیں لیتے۔ اگر آپ کو یہ رشتہ ٹھیک لگتا ہے تو ہاں کر دیں۔ ہمارا کی شادی کے بعد لڑکے کی کہیں ملازمت ہو جائے گی، نہیں تو ہماری بہن کی قسمت سے کسی اور وسیلے سے اس کی روزی کھل جائے گی۔ اس بات کو ایشو مت بنائیے کہ ہمارا کی شادی کی عمر نکل جا رہی ہے اور آپ اب بھی سوچ بچار میں ہیں۔ باجی نے انہیں سمجھایا۔ والدہ سمجھ گئیں کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں، بلکہ خوش ہوں، تو انہوں نے ہاں کہہ دی، اور یوں میری شادی اسی نوجوان سے ہو گئی، پہلی نگاہ میں ہی جس کی صورت میرے دل کے آئینے پر نقش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اپنی شادی سے خوش تھے۔ انہوں نے میری سروس پر بھی اعتراض نہ کیا، بلکہ ساس بڑی بہو سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ دفتر میں ہوتی، میری غیر موجودگی میں میرے کام کروا دیتی۔ گھر آتی کھانا تیار ملتا، اپنے ہاتھوں سے اماں جی کھانا لا کر مجھے دیتی۔ یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ اپنے والدین کے گھر سے بھی زیادہ آرام ملا تھا، اور یہ جلیل کی والدہ کی بدولت تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میں تہہ دل سے ان کی مشکور تھی۔ وقت گزرنے لگا، جلیل اب بھی نوکری ڈھونڈ رہے تھے۔ حالانکہ گھر میں کسی شے کی تنگی نہ تھی، لیکن ان کو خود سے یہ احساس تھا کہ وہ نہیں کماتے ہیں اور بڑے بھائی کی کمائی پر انحصار کیا ہوا ہے۔ کبھی بہت مایوس ہو جاتے ہیں تو میں ڈھارس دیتی ہوں، جلیل اتنے کیوں پریشان ہیں؟ اگر تم برسر روزگار نہیں ہو تو میں تو ہوں نا، میری ملازمت ہے، ہم اپنی گزر بسر کر لیں گے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم جلیل کا حلقہ احباب کیا تھا، وہ پہلے سے کسی ایسے گروہ کا حصہ تھے یا اچانک غلط قسم کے گینگ میں جا پھنسے تھے۔ ایک روز 5 بجے شام جب اپنے آفس سے لوٹی تو جلیل گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ رات 10 بجے تک نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی۔ نیند آنکھوں سے روٹھ گئی اور میں بے چین بستر پر چنگاریاں بن کر بکھر گئی۔ گرچہ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری، یہاں تک کہ صبح کاذب کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی، میرے کان تو ادھر ہی لگے تھے۔ جلدی سے در کھولا، جلیل ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے کھڑے تھے۔ آتے ہی کہا کہ یہ کسی کی امانت ہے، اس کو چھپا دو اور ہرگز کسی کو نہ بتانا۔
2-4 दिन बाद तुमसे ले लूँगा। वो बहुत परेशान दिखाई दिए। मैंने सवाल ना किया, बस इतना कहा, सारी रात आप कहाँ थे? फिक्र से मुझे नींद नहीं आई। इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? उस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, अभी सोने दो, बाद में बता दूंगा। कहा कि लिबास तब्दील करना है। अलमारी से जोड़ा निकाल कर दिया। जब उन्होंने कमीज बदली, मैंने देखा उनके बाजू पर पट्टी बंधी थी और उस पर खून लगा हुआ था। ये क्या है? आपको कैसे चोट लगी है? कुछ नहीं हुआ, इस कमीज को छुपा दो, सुबह धो देना। उनको जख्मी देखकर परेशान हो गई, मगर वो मेरे किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थे। खामोशी से उनकी उतारी हुई कमीज उठाकर गुसलखाने ले गई। वापस लौटी तो वो बिस्तर पर दराज थे और अपना हाथ दबा रहे थे। तभी मुझे इल्म हुआ कि उनका हाथ जख्मी है। ये आपके हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, मामूली सी चोट लगी है। उन्होंने हाथ को चादर के अंदर गाड़ लिया। बस मुझे सोने दो। सुबह देर तक वो सोते रहे, जैसे नींद की गोली खाई हो। मैं इतनी परेशान थी कि उस रोज ऑफिस ना गई। तरह तरह की फिक्रों ने घेर लिया था। ये कहाँ गए थे? ब्रीफ केस को छुपाने का क्यों कहा? इसमें क्या है? ये कैसे जख्मी हो गए? ऐसे कई सवालात थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। इसी परेशानी में दोपहर गुजर गई। ब्रीफ केस को मैंने अपने बेड के नीचे डाल दिया था, लेकिन सोच में थी कहाँ छुपाऊं। मैं जलील के जागने का इंतजार कर ली थी। जलील शाम को बेदार हुए मगर कमरे से नहीं निकले। खाने का पूछा, कहा कि अभी चाय ला दो। चाय बनाकर लाई तो वो पलंग की पुश्त से टेक लगाए बैठे थे। इससे पहले कोई सवाल करती, जेठ अपने ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने गाड़ी गैराज में पार्क की। खुदा जाने क्यों आए, मेरा दिल जरा सी आहट पर धड़क जाता था। अभी भाई कमाल को आए चंद मिनट हुए थे कि बेल हुई। उन्होंने गेट पर जाकर देखा, पुलिस वाले खड़े थे। क्या बात है साहबो? मेरे जेठ ने पूछा। आपके घर की तलाशी लेनी है। वो क्यों भाई? हम इज्जतदार लोग हैं। ठीक है, आप इज्जतदार हैं, लेकिन हमें आपका भाई जलील मतलूब है। वो घर पर ही है, आइए बात कर लें। अगर कोई जुर्म किया है तो शौक से गिरफ्तार कर लें। 2 पुलिस वाले अंदर आए। कमाल भाई ने मुझे बुलाकर कहा, जलील को कहो बाहर आ जाए। और फिर उन्होंने खुद भाई को उनके हवाले किया कि चलिए इनको ले जाइए, मैं भी थाने पहुंचता हूं। मगर घर की तलाशी नहीं लेने दी कि हमारी बदनामी हो गई। पुलिस वाले जलील को ले गए। कमाल भाई भी उनके पीछे चले गए। भाभी मेके गई हुई थी। मैं और अम्मी सास घर पर थे। हम न जीते थे और न मरते थे। बयान नहीं कर सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी। दोनों ही चुपके चुपके रो रही थी और अल्लाह से खैर की दुआ कर रही थी कि ये नागहानी कहाँ से टूट पड़ी थी। 2 घंटे बाद कमाल भाई वापस आए और कहा कि ये सब तुम्हारा किया है। तुम ये जलील से कहती हो कि बिजनेस करो, नौकरी नहीं मिलती तो बिजनेस कर लो। बिजनेस किया ऐसे ही बगैर सरमाए से होता है। तुमने उसके दिमाग में बात ऐसे भरी कि उसने कारोबार करने की खातर ये गलत काम किया है। मेरी समझ में ना आया कि ये क्या कह रहे हैं। ज़रूर मैं जलील को कहा करती थी कि बाढ़ में जाए नौकरी अगर नहीं मिलती, भाईजान से कहो कि तुम्हारे सरमाए से मदद करें और अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो। इसकी वजह यह थी कि मैं अपनी तनख्वाह से अपने और जलील के अखराजात पूरे करती थी। सिर्फ खाना पीना भाई कमाल के साथ था, क्योंकि अम्मा जान हमारा किचन अलग ना करना चाहती थी। फिर भी मेरी जेठानी बात बात पर यह एहसास दिलाती थी कि उनका देवर निकम्मा है। ये उम्र भर ऐसे ही दूसरों के माल पर मज़े उड़ाता रहेगा। भाई का दस्त नगर निकम्मा रहेगा, क्योंकि उसको मुफ्त खाने की आदत जो पड़ गई है। अब देख लेना, तुम ही उम्र भर कमाती रहोगी, ये कुछ नहीं करेगा। कल बच्चे हो जाएंगे तो इनको भी हम ही पालेंगे। मुझे जेठानी की ये बातें ज़बर लगी, मगर किसी से जिक्र ना करती कि घर का माहौल ख़राब होगा। अपनी सास को भी ना बताती थी। अलबत्ता जलील से कहती थी कि कुछ रकम मेरे पास है, कुछ अपने बड़े भाई से लो और कोई कारोबार कर लो, वरना यूं बेकार रहकर ज़िंदगी इज्जत से नहीं गुजार सकोगे। मुझे क्या खबर थी कि जलील इतने हिस्सास हैं कि वो मेरे इसरार से तंग आकर ऐसा कदम उठा लेंगे कि सारे खानदान की इज्जत पर बनाएगी। अभी तक मालूम ना था कि मामला क्या है और उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो पुलिस ले गई थी। लेकिन जब जेठ थाने से लौटे वो बहुत गुस्से में थे। सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर दिया कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मेरे भाई की ज़िंदगी जीरन करती और ना वो ये गलत काम करता। मुझे कुछ बताइए तो सही, जेठ से कहा। जलील ने क्या किया है? कुछ बताने को रद्द किया गया है। किस मुंह से बताऊं कि डकैती की है उसने, और तुमने डकैती का माल भी छुपा लिया है। तुम गलत काम में उसकी राजदार हो। तुम्हारी वजह से हमारी खानदानी इज्जत खाक में मिल गई है। क्यों मुझे नहीं बता दिया कि ब्रीफ केस तुम्हारे पास है? अब मुझ पर चोरी का माल छुपाने पर पर्चा होगा कि मेरे घर से बरामद हुआ है। चोरी का माल? आप क्या कह रहे हैं कमाल भाई? मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। जलील ने वो ब्रीफ केस मुझे दिया कि इसको रख दो और किसी को मत बताना। किसी की इमानत है, मैंने रख लिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर मुझे तो कम से कम आगाह कर देती जब पुलिस दर पर खड़ी थी। अब उसने खुद बता दिया है कि चोरी का माल घर में है। जानती हो कि पुलिस उगलवाना जानती है। वो तो 2 थप्पड़ों की मार भी नहीं सह सकता। अब लाओ इधर दे दो मुझे वो ब्रीफ केस, ताकि मैं पुलिस के हवाले करके अपनी जान छुड़ाऊं। मैंने ब्रीफ केस उनको दिया। उन्होंने खोल कर देखा, इसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। उफ मेरे अल्लाह, अगर ये किसी की इमानत है और कमाल भाई इसको बतौर रिश्वत पुलिस को दे रहे हैं तो मैं जलील को क्या जवाब दूंगी?
ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن اب یہ امانت بڑے بھائی کے سپرد کرنا ہی تھی کہ وہ تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے۔ کمال بھائی بریف کیس لے کر چلے گئے۔ خدا جانے تھانے میں کیا معاملہ ہوا کہ بریف کیس لے کر انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا اور جلیل کو گھر لے آئے۔ اس کے بعد جلیل کو ایسی چپ لگی کہ میں نے بہت پوچھا، کچھ بتا دے۔ انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اور مردہ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ میری تو مجبوری تھی، مجھے آفس جانا ہوتا تھا۔ میں جانتی ہوں کس دل سے جاتی تھی۔ سارا وقت جلیل کی فکر میں لگی رہتی، ڈر سا لگا رہتا کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ ایک روز آفس سے گھر لوٹی تو اماں جان رو رہی تھیں۔ دل دھک سے رہ گیا۔ دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، جلیل موجود نہیں تھے۔ میں نے ساس سے پوچھا جلیل کہاں گئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے جٹانی نے کہا ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، کسی کا روپیہ گبن کرنے کے الزام میں۔ ان کو گبن کے کیس میں ان کے دشمنوں نے پکڑوا دیا۔ یقیناً مجرم طاقتور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگ جن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مگر جلیل ایسے نہ تھے۔ وہ معصوم تھے اور اپنی معصومیت کی وجہ سے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی ضمانت بھی نہ ہو سکی اور ان کو سزا ہوگی۔ انہوں نے لمبی جیل کاٹی۔ یہ ایک بڑا دکھ تھا، بہت بڑا دھوکہ تھا میرے لیے اور میرے والدین کے لیے۔ اس سے بھی بڑا دھچکا ان کے بھائی نے دیا۔ کمال بھائی نے نہ صرف اس کیس کی پیروی سے ہاتھ اٹھا لیا، بلکہ انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ان کا چھوٹے بھائی جلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی کی قانونی مدد سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجھ سے بھی کہہ دیا کہ جب ہمارا اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم سے بھی نہیں ہے، اپنے میکے جا کر رہو۔ ہم یہ گھر فروخت کر کے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ بیچاری ساس روتی رہ گئی اور میں اپنا سامان اٹھا کر میکے آ گئی۔ لکھ نہیں سکتی ان دنوں میری کیا حالت تھی۔ وکیلوں کے دفتر کے چکر لگائے، جو جمع پونجی تھی وہ بھی جلیل کو قانونی مدد بام پہنچانے کی خاطر لوٹا دی۔ ان کی ضمانت نہ ہو سکی، بلکہ ان پر قتل کا کیس بھی ڈال دیا گیا، جس واقعے کا آج تک مجھے علم ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی سزا مجھے یوں ملی کہ جیل سے ایک روز جلیل نے طلاق بھجوا دی۔ کہلوایا کہ تم میرے ساتھ بدنام ہو کر زندگی کیسے گزار سکو گی، بہتر ہے مجھ سے لا تعلق ہو کر نیک نام زندگی بسر کرو، اس لیے میں تم کو آزاد کر رہا ہوں۔ طلاق کے کاغذات مل جانے کے بعد بھی میں نے 7 برس ان کا انتظار کیا کہ جیل سے آزاد ہو کر آئیں گے تو ہم ملیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ نہیں آئے۔ ساری دنیا ان کو مجرم گردانتی رہی، لیکن میں نے انہیں مجرم نہیں جانا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے، کسی نے ان کی سادگی اور معصومیت سے فائدہ اٹھایا، ان کو پھنسا لیا اور وہ لا علمی میں پھنس گئے۔ رائی کے بعد وہ کہاں گئے میں نہ جان سکی۔ کاش ایک بار مجھے بتا دیتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ اس واقعے کو مدت گزر چکی ہے، میں ریٹائرڈ ہو چکی ہوں، مگر دل پر آج بھی ایک بوجھ ہے، درد اب بھی موجود ہے کہ جلیل کاش مجھے اتنا بتا دیتے کہ وہ مجرم نہیں تھے۔